السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جھانکنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی انسان اس سے بھاگتا تھا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ آیات کے اندر جو ہمارے مطالعے میں بات آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی کس کو جھٹلائیں؟ انبیاء کو، انبیاء کی تعلیمات کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی انبیاء کی جو ہے تاریخ بلکہ نام تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان جو ہے اس سے عبرت اور سبق لے چکے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی تاریخ کے اندر مختلف ادوار کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنے قوم کے سامنے ایک اللہ کی بندگی اور آخرت کے دلائل اور خود اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ صرف 40 جوڑے یعنی 80 انسان جو ہے آپ پر ایمان لائے، اور پھر وہ کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے اور وہ طوفان اور عذاب سے جو ہے بچ گئے۔ وہی کی نسل ہے جو اس دنیا میں ابھی چلی آ رہی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے انسان کو ان نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے اور اللہ کی بندگی کی طرف آنے کے لیے کہتا ہے۔ تو اس کے بعد تخلیق کا تذکرہ کیا۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے لوگ کیسے شک میں پڑے؟ جب پہلی دفعہ ہم نے پیدا کر دیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اگر مشکل ہوتا بھی تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا، نہ کہ دوبارہ پیدا کرنا۔ یہ دلائل جو ہے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا کہ تم چاہے اس آخرت کو مانو یا اس کا انکار کرو، بہرحال اس آخرت کو آنا ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے باوجود پیش آ کر رہے گا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کا انکار جو ہے سائنسدان بھی کیے کرتے تھے، لیکن آج
وہی سائنسدان، وہی تحقیق کرنے والے، وہ انکشافات کرنے والے آج ہم سے زیادہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو ہے تحقیقی دلائل کی بنیاد پر کہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا کا نظام ختم ہونا ہے۔ اور وہ کیسے ختم ہوگا، اس کے مختلف تھیوریز یہ لوگ سائنسدان جو ہے دیتے ہوئے آئے ہیں۔ لیٹسٹ تھیوریز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی اور جس کا کہکشاں میں ہم ہیں، یہ بھی متحرک ہے اور یہ بھی بلیک ہول کی طرف جو ہے جا رہا ہے۔ اور جب بلیک ہول کے قریب جائے گا تو دو اس کے اندر چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک یا تو اس بلیک ہول کے اندر چلا جائے گا اور جانے کے بعد کہاں نکلتا ہے، کیا ہوتا، اس کا کوئی علم جو ہے ابھی تک سائنس کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بلیک ہول کے اطراف اگر چکر کاٹے گی تو چکر کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ کائنیٹک فورس جو ہوتا ہے اس فورس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پھر جو بہت دور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے پھینکوائے گی۔ تو اس بات کا ان کو یقین ہے کہ ایک دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن کب ہوگی یہ ان کو یقین نہیں ہے۔ بلکہ بار بار جب بھی کوئی کومیٹ یا ایسٹرائڈ دیکھتے ہیں اسپیس کے اندر، وہ دنیا کی طرف اگر آ رہا ہے تو جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کیلکولیشن کرنے لگتے ہیں کب اس کا معاملہ کیسے ہونے ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سائنس اب تحقیقات اور انکشافات کے ذریعے سے معلوم کر لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کیا ہے پھر ہمارے لیے؟ عارضی جگہ ہے رہنے کی، ہم مسافرت کی شکل میں ہیں، یعنی ہمیں جانا ہے آخرت میں، اگر سوال جواب پھر جزا سزا ہم کو ملنا ہے، تو اس مقام وہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اس ڈیسٹینیشن میں جانے سے پہلے ہم کو اس دنیا کے اندر امتحان دے کر جانا ہے۔ امتحان کا پرچہ ہمارا ہر دن کی زندگی ہے، تو اس کے اندر ہم فرائض کتنے ادا کرتے ہیں، خیر کے معاملے کتنے کرتے ہیں، گناہ کتنے کرتے ہیں، وہ سب کا جو ہے حساب کتاب جو ہے ایک ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ تو یہ یہاں پر جو ہے دلائل جو دیے گئے ہیں، تو انبیاء کی پیشگی تنبیہ کو مان کر اس وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر لو گے تو اپنا تم بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو خود ہی اپنی شامت بلاؤ گے۔ تمہارے نہ ماننے سے آخرت آتے رک نہیں جائے گی اور اللہ کا قانون جو ہے قانون عدل معطل بھی نہ ہوگا، سسپینڈ بھی نہ ہوگا، بلکہ انصاف جو ہے قائم ہو کر رہے گا۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ انسان میں ابھرنے والے خیالات، وسوسے، ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واقف ہے۔ وسوسے کے معنی ہوتے ہیں صوت خفی، آہستہ آواز کے ہیں، اور مراد وہ خیالات ہیں جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، یعنی اتنا ڈیپلی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان بلکہ دنیا کے انسانوں سے اللہ جو ہے واقف ہے، بلکہ جو ہمارے اندر خیالات ابھرتے ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے جو ہے قریب ہیں، یعنی تمہاری قدرت اور ہمارے علم نے انسان کو اندر اور باہر سے اس طرح گھیر رکھا کہ اس کی رگ گردن بھی اس سے اتنی قریب نہیں جتنا ہمارا علم اور ہماری قدرت اس سے قریب ہے۔ اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا، اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ راست جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسے پکڑنا ہوگا تو ہم کہیں سے آ کر اس کو نہیں پکڑیں گے، وہ جہاں بھی ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے، جب چاہیں گے
اسے دھر لیں گے۔ یہ ہے جو بات اس آیت کے فقرے میں بیان کی گئی اور اس کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کے رگے گردن سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب آیت کا دراصل اشارہ یہ ہے کہ ایک میں آیت کا اشارہ، تو آیت کا دراصل اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب اللہ انسان کے دل میں گزرنے والے وسوسے خیالات تک کو جانتا ہے تو قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اور اس کے دل کے اسرار کو سامنے لانا اور ان کا حساب چکانا کیا مشکل ہے؟ اس سوالی انداز میں جو ہے یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا کہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز جو ہے نوٹ کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات اور سکنات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں، دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی قول اور فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے کہ جو بھی ہم آواز نکالتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور سٹور بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے نہیں جان سکتے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس بات پر شہادت دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا اس کا ٹھیک تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو حقائق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی کہ جس فضا میں انسان رہتا اور کام کرتا ہے اس میں ہر طرف اس کی آوازیں، اس کی تصویریں بھی اور اس کے حرکات سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز کو بہینے انہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ اس طرح پیش کیا جا سکتا کہ اصل اور نقل میں ذرہ برابر فرق نہ ہو۔ انسان یہ کام نہایت ہی محدود پیمانے پر آلات کی مدد سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نہ ان آلات کے محتاج ہیں نہ ان قید سے مقید ہیں۔ انسان کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز ان کے ٹیپ اور ان کی فلم سے، جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کو اس کے نازک ترین تفصیلات کے ساتھ جوں کہ توں ثبت کر سکتے ہیں، اور قیامت کے روز آدمی کو اس کے اپنے کانوں سے اس کی اپنی آواز میں جو اس کی وہ باتیں سنوا سکتے ہیں جو دنیا میں کرتا تھا، اور اس کی اپنی آنکھوں سے اس کے اپنے تمام کرتوتوں کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا سکتے ہیں جن کی صحت سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے۔ یہ ہے اس ضمن میں باتیں۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا، پھر دیکھو وہ موت کی جاں کنی حق لے کر آ پہنچی۔ یعنی حق لے کر آ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی جاں کنی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ یہاں آدمی کو یہ بھی بات معلوم ہو جاتا کہ آخرت بالکل برحق ہے
اور یہ حقیقت بھی اس کو معلوم ہو جاتی کہ زندگی کے بعد موت، زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے، یعنی موت سے پہلے انسان کو یہ چیز جو ہے معلوم ہو جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اس کو یہ چیزیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے۔ تو اور یعنی یہ وہی حقیقت ہے، تفسیر ہے جس کے ماننے سے تو کنی کتراتا تھا، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں نہتے بیل کی طرح چھوٹا پھرے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہو جس میں مجھے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اسی لیے آخرت کے تصور سے تو دور بھاگتا تھا اور کسی طرح وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کبھی یہ عالم بھی برپا ہونا ہے۔ آپ اب دیکھ لیں، یہ وہی دوسرا عالم تیرے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے یہ باتیں ارشاد کرائے گا۔ یہ اور بھی مقامات پر ہمیں جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے اس کے اندر سورہ زلزال کے اندر بھی ملتا ہے، اور سورہ انفطار کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جو ہے ہم سورہ انفطار کے اندر بتایا گیا کہ ہم ایسے کرامن کاتبین رکھے ہیں کہ جو تمہاری آواز کو وہ جیسے نکالتے ہو ویسے ہم اس کو نوٹ کروا رہے ہیں، اور یہی وہ عمل نامہ قیامت کے دن جو ہے کھولا جائے گا۔ مگر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا